آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس بولیے گا. 2 Kings چیپٹر نمبر 4, دوسری سلاطین اس کا 4 باب. دوسری سلاطین 2 Kings چیپٹر نمبر 4. آٹھویں آیت سے. مل گیا سب کو؟ جسے مل گیا آمین کہہ سکتا ہے. آمین. جی پڑھیے. اور انیشا کی ایک مالدار عورت. علیشا اور کیسی عورت؟ کیسی عورت؟ کیسی خاتون؟ امیر، پیسوں والی. رائٹ. آئیے ہم پڑھتے ہیں. اور ایک روز ایسا ہوا، ایک دن ایسا ہوا کہ علیشا شونیم کو گیا. شونیم ایک شہر کا نام ہے. سو بائبل کہتی ہے علیشا جو نبی تھا وہ اس شہر میں شونیم کو گیا. آگے. وہاں ایک دولت مند عورت تھی. ہائے ہائے ہائے. وہاں ایک دولت مند عورت تھی. میں جب اس کو آمین جب سے میں نے مسیح کو قبول کیا بائبل پڑھتا ہوں، یہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ میرڈ تھی، اس کا ہسبینڈ موجود تھا، مگر بائبل اس کے ہسبینڈ کی بات نہیں کرتی. بائبل اس عورت کی بات کرتی کہ عورت مالدار تھی. کون؟ عموماً اگر ہسبینڈ وائف امیر ہوں، پیچھے آواز آ رہی ہے؟ ہسبینڈ وائف امیر ہوں تو ذکر ہسبینڈ کا آتا ہے موسٹلی. ایسا ہی ہے کہ فلاں شخص کو خدا نے فائنینشلی برکت دی ہے، مالی طور پر خدا نے اس کو بڑھایا ہے، وہ امیر شخص. میں ایسے کئی جوڑوں کو جانتا ہوں جو دونوں اتنا کما رہے ہیں، یا کئی کپل میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر عورت کی وجہ سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے اس گھر میں، لیکن نام مرد کا. تو میں اس واقعے میں چند ایک خاص باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھا ہے، عورت مالدار تھی جبکہ اس کا شوہر موجود تھا، اور نبی کی ساری ڈیلنگ بھی اس عورت کے ساتھ تھی جبکہ اس کا شوہر موجود تھا. نبی نے جتنی بھی گفتگو کی، جو بھی لین دین آگے پیچھے کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ اس عورت کے ساتھ. ایسے ہی آئیے پڑھتے ہیں. وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. اس عورت نے نبی کو مجبور کیا کیا کرنے پر؟ روٹی کھانے. کہ تو میرے گھر پر کیا کھا. کئی لوگوں کے پاس یہ ریولیشن ہوتا ہے، کئی لوگوں کے پاس یہ مکاشفہ ہوتا ہے کہ نبی کو کھلاؤں گی نا یا کھلاؤں گا تو کیا ہو سکتا ہے میرے لیے. اس عورت نے مجبور کیا اس کو کہ تو میرے گھر پر روٹی کا، مجبور کیا. میں نے ہمیشہ ایک بات کی تعلیم دی آپ کو. انگلش میں ایک جملہ میں بولتا ہوں، فوڈ از اے کووننٹ. فوڈ از اے کووننٹ. کھانے میں ایک عہد ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانا کمائی سے بنتا ہے، وہ کمائی جو آپ کماتے ہیں، اور ہم اپنی کمائی کو کہتے ہیں خون اور پسینے کی کمائی. میری بات دھیان سے سنیں، اٹ از ویری ڈیپ. آپ کا کھانا آپ کی کمائی سے بنتا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے خون اور پسینہ. کیا کیا چیزیں شریک ہے اس میں؟ اور دونوں میں نمک ہے. اب بات سمجھ رہے میری؟ سو آپ خون اور پسینے سے کماتے ہیں، اور پھر اس کمائی سے بنتا ہے کھانا.
باڈی میں جاتا ہے، اور جس کی باڈی میں اس کمائی کا کھانا جائے گا، یوں کہہ لیجئے کہ آپ اس خون اور پسینے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہیلو، تو گل سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں کئی لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا اور نہ ہی کھانا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ آپ کو بھی ہر جگہ منہ نہیں مارنا۔ میں کئی لوگوں کی ٹائٹ نہیں لیتا، دائیاں نہیں لیتا۔ میں کئی لوگوں سے ہدیہ لینا پسند نہیں کرتا، میں منع کر دیتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں آپ جس چرچ کے ہیں ان کو دیں، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے بیک گراؤنڈ پر پتا ہوتا ہے کہ یہ کر کیسے ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ سو آپ ان کی کمائی میں سے مت خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، لیکن ان لوگوں کا میں کیا کروں جو خود ہی 2 نمبر کا پیسہ کما کر کھا بھی رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو کھلا بھی رہے ہیں۔ ان کے پیٹ میں جا کے آ رہا ہے، اور جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے بلڈ کے اندر جاتا ہے۔ ایسا ہے، اس کے جتنے بھی اچھی چیزیں اس کھانے کی، وہ ساری آپ کے خون کے اندر جاتی ہیں۔ اس عورت نے اس کو کھانے کے لیے مجبور کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، سنیے، مجبور کب کوئی کرتا ہے؟ جب کوئی اگلا مان نہ رہا۔ ایسا ہی ہے۔ آپ اگر ایک بار مجھے کہیں بھائی صاحب آپ ہمارے گھر آئے نا کھانے پر، تو میں آپ سے اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں جی میں آ جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے بار بار مجبور کریں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اٹ مینس ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی مسلسل اسے منع کرتا ہوگا کہ بی بی میں نے تیرے گھر کھانا بانا نہیں کھانا، مجھے تنگ نہ کر۔ ایسا اس لیے تو اس نے مجبور کیا، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنی بحث کرنے کی؟ ورنہ مجبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لگتا ہے کوئی 3-4 بار اس نے ریجیکٹ کی ہوگی اس کی دعوت۔ ایسا ہے؟ علیشا نبی نے آئی ڈونٹ نو 3 بار 4 بار 5 بار کتنی بار منع کیا کہ بہن جا اپنا کام کر، میں نے تیرے گھر کھانا، لیکن اس نے اسے مجبور کیا۔ شکر ہے نخرہ نہیں تھا اس عورت کو۔ آپ کو نا ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن کوشش کریں سمجھنے کی۔ خدا کا شکر ہے اس عورت میں، اس نے یہ نہیں کہا جا دفعہ ہو پھر بڑا نبی پھرتا ہے۔ اینی دفعہ کیا ہے یہ اکھاں تے متھے نہیں لگیاں نے۔ اے ساڈے شہر کا پادری صاحب ہے، جنی دفعہ کہنے ہیں وہ بچیا ہوتا ہے، یہ کچھ زیادہ ہی بنتا ہے پیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے شہر کے پادری صاحب ہیں، ان کو 1 دفعہ دعوت ہے، وہ 2 دفعہ آ جاتے کھانے۔ یہ زیادہ ہی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکر ہے اس نے نبی کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسے آگے پڑھیے گا، اس سے نا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ محلے دے پاسٹر چ اس پاسٹر چ فرق کی ہے۔ اس نے کہا نہ 1 روٹی تے میں کھوا کے چھٹا، یہ مجھے بار بار ریجیکٹ کرے، یہ مجھے بار بار منع کرے، یہ مجھے بار بار رد کرے، میں اپنے گھر اسے اتار کے ہی رہوں گی۔ اس کے پاؤں کا ایک تلوا میرے گھر پر آنا انتہائی ضروری ہے، اور جو دولت خدا نے مجھے دی ہے اس میں سے کھانا اس کے بدن میں جانا ضروری ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ مین آف گاڈ ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں، مین آف گاڈ خدا نہیں ہے۔ مین آف گاڈ، مگر خدا مین آف گاڈ کے اندر۔ وہ ایکچولی علیشا کو اپنے گھر نہیں بلا رہی، وہ علیشا کے اندر بسنے والے خدا کو اپنے اندر بلا رہی ہے۔
وہ ایکچولی الیشا کو کھانے پر انوائٹ نہیں کر رہی، مگر الیشا کے اندر جو خدا ہے چاہتی ہے کہ جس نے مجھے دولت دی ہے وہ الیشا کے اندر بستا ہے، ایک بار وہ میری اس دولت سے کھانا کھا لے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اگر کوئی تمہیں پانی کا گلاس دے گا تو وہ ایکچولی جو کہ تمہیں اپنے گھر پہ اتارے گا ایکچولی وہ مجھے اتارے گا، جو کوئی تمہیں پوچھے گا ایکچولی وہ مجھے پوچھ رہا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ان کا کیا کریں جو مین آف گاڈ کی برائیاں کریں اور کرتے ہیں، سامنے سر 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 سر، اور بعد میں ہے پرابلم ہمارے ملک میں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس نے اس کو مجبور کیا۔ کیا لکھا ہے؟ ہیلو چرچ، اس نے الیشا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی دفعہ بولا ہے، اب میں نہیں بول رہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی دفعہ بولا ہے پاش صاحب کو، اب میں نہیں بول رہا، بس چھوڑو، نہیں تناس۔ اور بھی بڑے پاسٹر یہ کہہ سکتی تھی کہ شونیم میں اور بھی بڑے کاہن ہیں، شونیم میں اور بھی بڑے پروفٹ ہیں، تو میں ان کو بلا دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں تھے ناس۔ ہمیں چرچ چھوڑنے کے لیے بڑی آسانی ہے، یہ اس چرچ کو چھوڑیں گے تو اور بھی بڑے چرچ، تو منع کس نے کیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں اس عورت کے لیے جس میں حکمت بہت زیادہ تھی۔ اس نے الیشا کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے اس کو اتنا مجبور کیا ہوگا، اتنا مجبور کیا ہوگا کہ الیشا کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا لیا بی بی کی کھوانے، اور آگے سنیے کیا ہوا جی۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ پھر الیشا جب کبھی سفر کرتا ہوا شونیم کی طرف آتا، وہ کس لیے اس کے گھر جاتا تھا؟ کس لیے اس کے گھر جاتا تھا؟ مجھے لگتا ہے بلکہ 100% ایسا ہی ہے، یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب۔ اس نے ایک کھانا کہا تھا، اس نے ایک کھانے کے لیے اس کو زبردست قسم کا مجبور کیا، بار بار اس کے پیچھے لگی رہی ایک کھانے کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے پھر اس نے ایسا اہتمام کیا ہوگا کہ الیشا وہاں سے گزرتا ہوا وہاں روٹی کھا لیتا تھا۔ کئی بار الیشا شونیم میں سٹے نہیں کرنے آتا تھا، شونیم میں رہنے نہیں آتا تھا، مگر وہاں سے گزرتا کہتا ہوگا گڈی موڑ ادھر، گڈی ادھر موڑ، باجی کی طرف چلے جا کر کھانا کھائیں، روٹی شوٹی کھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورے شونیم میں اور بھی الیشا کے چاہنے والے تھے، مگر الیشا کہاں جاتا تھا؟ سیدھا ہیلو چرچ، کہاں جاتا تھا؟ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اپنے پاسٹر پر، انہوں نے کہا نہیں جانتے ساڑھے گھر نہیں آتے۔ اے بیٹا اج دا پرابلم نہیں پادریاں دا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اصول خدا کی طرف سے ہے، یہ بھی سن لو۔ یسوع نے کہا جس گھر میں جاؤ وہیں رہو، جس گھر میں پہلی بار جاؤ تو پھر وہیں رہنا ہے، گھر نہیں بدلنا، اپنے سٹے کے لیے گھر نہیں بدلنا۔ دو کر کے بھیجا، اور پھر بعد میں جب شاگردوں کو یسوع تعلیم دے رہے تھے تو یسوع نے ان کو یہ تعلیم دی کہ پھر ایک ہی جگہ تمہارا سٹے ہونا چاہیے۔ یسوع نے پتا ہی میں الیشا نے یہی سکھایا، رومی انجی کا 10۔ پھر وہ جب کبھی شونیم سے گزرتا، شونیم میں نہیں آتا تھا، وہاں سے گزرتا ہوتا تھا تو روٹی کے لیے یہاں آ جاتا۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں،
ہو سکتا ہے اس عورت کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت اچھا ہو. اس عورت کے ہاتھ میں ٹیسٹ اس کا بہت کمال کا ہو. اسے کہا ہوگا واہ کیا بکرا بنایا تھا, مٹن کمال کر دی. باجی میں اپنی زندگی میں کبھی آئندہ گوشت نہیں کھاتا. کیا بات ہے, دندا جو سواد ہی نہیں گیا. اور 3 مہینے ہوئے تیرے گھر روٹی کھاتی سے اج تک کو سواد نہیں مجھے بولتا. تے تو ننگ نے ہمیں میں منڈے کا گڈی موڑ. باجی کو واہ پیسے نہیں ہوں کہاں گے تو اسی وقت بکرا کھلا کرے گی. بات سمجھ آ رہی, مالدار عورت. آج اعتراض ہوتا ہے پادری اس کے گھر پہ جاتا ہے جو ہدیہ زیادہ دیتا ہے. اگر آپ کو اپنے پاسٹر پہ اعتراض ہے یا دنیا کے پادریوں پہ اعتراض ہے تو سب سے پہلے الیشا پہ جا کے اعتراض کرو, جو شونیم میں مالدار عورت کے گھر جاتا تھا اور کسی گھر میں نہیں جاتا تھا, کھانا وہی کھاتا تھا. ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہو. نمبر 2, ہو سکتا ہے وہ ڈشز بہت زیادہ بناتی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آنر دینے کے لیے زبردست قسم کا استعمال کرتی ہے. اور آپ کو جلدی سے بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ غور سے سنیں, پروفیٹک میں آنر ہی سب کچھ ہے. تو آپ کو سمجھ آئے یا نہ, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, پروفیٹک میں آنر ہی سب کچھ ہے. اگر آپ کو زندگی میں کسی پروفٹ کے تھرو خدا سے کچھ چاہیے تو آپ کا آنر آپ کو بہت کچھ دلوا سکتا ہے. آپ کا پروفٹ کو دیا ہوا آنر, مین آف گاڈ کو دیا ہوا آنر آپ کے لیے کئی دروازے کھول سکتا ہے. اس عورت کے ساتھ یہ ہوا. وہ جب بھی گزرتا, اس کی ایک روٹی نے اتنا بڑا کام کیا, اس کے ایک آنر نے اتنا بڑا کام کیا. یہ ایک بار چاہتی تھی مین آف گاڈ میرے گھر آ جائے, مگر مین آف گاڈ جب کبھی وہاں سے گزرتا وہ وہیں آ جاتا. ہاللیلویا. اگر آپ پروفیٹک میں لائف گزارنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی پر پروفیٹک پورے طور پر لینا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر پورے طور پر پروفیٹک کو کھولے, تو ایک ہی راز ہے, آنر کرنا شروع کیجیے. نمبر 1 خدا کو, نمبر 2 کلام کو, نمبر 3 خدا کے خادم. آنر کرنا, آنر, عزت کرنا شروع کریں, عزت دینا شروع کریں. میری ٹیم کا کوئی شخص کہیں نہیں جاتا جب تک وہ مجھے نہیں انفارم کرتا. میری ٹیم کا ہر شخص جس نے کہیں بھی پریچ کرنا ہوتا ہے, کہیں بھی جانا ہوتا ہے, کہیں ورشپ کرنی ہوتی ہے, کہیں وزٹ کرنا ہوتا ہے, میرے نالج میں ہوتا ہے, مجھے انفارم کر کے جاتا ہے. آنر. ان کو جو کچھ ملتا ہے مجھے انفارم کرتے ہیں, میں کسی سے واپس نہیں لیتا. ان کو کسی بھی گھر میں کسی بھی عبادت میں جتنا ہدیہ ملتا ہے میں ان سے نہیں لیتا, یہ سامنے بیٹھے ہیں, مگر مجھے انفارم ضرور کرتے ہیں. میں رات ہی کو بائبل پڑھ رہا تھا تو پولوس فرما رہا تھا اپنے خط میں, کرنتھیوں کے خط میں, وہ کہتا ہے دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. دیکھا کہ جو جس کھیت میں خدمت کرے گا وہ وہیں سے کھائے گا. تو میں اسے ہدیہ واپس نہیں لیتا کہ تو فلانی جگہ اتنا ہدیہ ملے, لیاؤ میرے کو واپس دے. یہ آ کے مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں یہ ہمیں وہاں سے ہدیہ ملا, یہ لے لیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, دعا آپ کر کے آئے ہو, کلام آپ سنا کے آئے ہو, ورشپ آپ کر کے آئے ہو, سب کچھ آپ کر کے آئے ہو, یہ ہدیہ بھی آپ کھاؤ. میں نہیں کھاؤں گا, میں نے کچھ کیا نہیں ہوا, میں کیوں کھاؤں گا؟ میں وہ ہدیہ کھاؤں گا جہاں میں نے کچھ کیا. میں وہ ہدیہ نہیں کھاؤں گا جہاں میں نے کچھ نہیں کیا. آنر ہی سب کچھ ہے.
آپ میرے بارے میں بہت ساری رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کے اپنے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں میرے بارے میں، لیکن میں جس طرح جی رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے کیسے جینا ہے اور میں کیسے جی رہا ہوں. مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے. آپ ڈفرنٹ طریقوں سے اپنے خدا اور اپنے پاسٹر کو آنر کر سکتے ہیں، بہت سارے مختلف طریقے. اس عورت نے آنر دیا ہے مین آف گاڈ. اس عورت نے ہیلو چرچ، اس عورت نے یہ آنر بھی سب کو نہیں ملتا. کوئی الیشا بنے تو صحیح، پھر آنر بھی ملے گا. ہلیلویا. مجھے لگتا ہے یہ شونیم میں رہنے والے خادموں کے کھانے پکاتی ہوگی، لیکن جب اس کو الیشا کے بارے میں پتا چلا ہوگا تو انہیں پیچھے ہی بیٹھ گئے. ایک وقت کا کھانا بس میرے گھر پہ آ کے کھاؤ، ایک وقت. اور میں یہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل میں نہیں لکھا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ عورت الیشا کو فائنینس. آپ مان رہے ہیں؟ یہ عورت الیشا کو مالی طور پر مدد بھی کرتی ہوگی، اپنے بہترین ہدیے الیشا کو خدمت کے لیے دیتی بھی ہوگی مجھے لگتا ہے. اس لیے بھی یہ وہاں سے گزرتا ہوا اس خاتون سے ملتا ہوا جاتا تھا کہ میں سفر کر رہا ہوں، مشن ٹور پہ نکلا ہوں، بہت سارے شہروں میں مجھے ایونجلزم کرنی ہے، سو اچھا لگے گا کہ اپنا ہدیہ مجھے دے. آگے سنیے. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. اس نے اپنے شوہر سے ڈسکس کیا. اس نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ یہ مرد خدا. واہ، ٹائٹل دیکھ رہے ہیں آپ، مین آف گاڈ. یہ مرد خدا، یہ مین آف گاڈ جو ہماری طرف اکثر آتا ہے، ہمارے گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مقدس شخص. ہلیلویا. مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے کیا لگتا ہے؟ سنیے، میں عورتوں سے بات کرنے لگا، ساری خواتین میری بات دھیان سے سنو. اس نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ مجھے کیا لگتا ہے یہ. اس نے کہا کھانے کی حد تک تو ٹھیک تھا، میں کر رہی تھی، لیکن اب میں پلان اس کے لیے کچھ بڑا کرنے لگی ہوں، تو ضروری ہے کہ میں اپنے شوہر کے مشورے سے کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر اور خوشی سے بسے تو اپنے شوہر سے چھپ کر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو پھر شادی ہی کیوں کی تھی؟ اگر آپ سمجھیں گے مجھے پتا نہیں ہے، مجھے پتا میں آپ ہی کرتا ہے، نہیں پتا، تو اگر وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے تو تم نے ایسے مرد سے شادی کی، تو پھر اس سے کرتی جس کو سب کچھ پتا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے سب کے سیکھی. اب اس نے چونکہ بڑا فیصلہ کو کرنا ہے تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کیا، اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ جو مرد خدا مین آف گاڈ ہمارے گھر آتا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مقدس شخص ہے. یہ کیسا شخص ہے؟ ہیلو، کیسا شخص ہے؟ پاک ہے، یہ مقدس ہے. میری بات سنیے چرچ، آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، اس دور میں کسی شخص کو مقدس کہنا الاؤ نہیں تھا.
اس دور میں ایلیا الیشا یا اس سے پہلے بھی اس دور میں لوگ مقدس اسے کہتے تھے جس کے بارے انہیں یہ گمان ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سپر نیچرل اسپرٹ ہے، کوئی مافوق الفطرت قدرت اس شخص کے اندر ہے. نمبر 1. نمبر 2، سوئے ہوئے جاگر میری بات سن، دھیان سے سن. مقدس اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کے لیے لوگ یہ مانتے تھے کہ ڈائریکٹ خدا اس شخص کے اندر رہتا اور ہر وقت خدا اس سے باتیں کرتا. اس نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ مجھے کیا لگتا ہے کہ خدا اس کے اندر، یہ مقدس. ہلیلویا. تو اس نے اپنے شوہر کو آگے کیا کہا؟ 10ویں آیت. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری، کوٹری کہتے ہیں یہ جو کوٹری ہے اس کو کمرہ کہہ رہے ہیں، روم. ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک کمرہ دیوار پر بنا رہے ہیں. کہاں بنا رہے ہیں؟ دیوار ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے یہ چھوٹی سی 4-6 انچ کی، ایسی نہیں ہوتی. وہ دیوار آپ کے چرچ سے زیادہ چوڑی تھی. جس چرچ میں بیٹھے نا اس سے زیادہ چوڑی چوڑی دیواریں تھی اس دور میں. اس نے کہا دیوار پر کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک کمرہ بنائیں. اور اس کمرے میں کیا کیا ہوگا؟ آگے. اور اس کے لیے ایک پلنگ، اس کے لیے ایک بیڈ، ایک پلنگ اور میز اور چوکی یعنی کرسی اور شمعدان لگا دیں، اور روشن کمرہ کرنے کے لیے ایک شمعدان لگا دیں. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرے گا. یہ اکثر آتا ہے روٹی شوٹی کھانے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیں تاکہ دعا کرنے کے لیے اس کو پرابلم نہ ہو، سیپریٹ رہے روم میں، تاکہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے اس کو پرابلم نہ ہو. اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں اس کمرے میں. نمبر 1 پلنگ، اس کے سونے کا بہترین انتظام. اور نمبر 2 میز. نمبر 3 کرسی، چوکی. کہتے ہیں پلنگ، میز، کرسی، تینوں چیزیں لکڑی کی تھی. کس کی تھی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ تینوں چیزیں کس کی تھی؟ لکڑی کی. اس دور میں مارکیٹ سے نہیں ملتی تھی یہ چیزیں بنوانی پڑتی تھی. یہ چیزیں آرڈر دیا جاتا تھا. آج آپ بس جائیں، اتنی کوانٹٹی کے اندر آپ کو چیزیں مل جائیں گی. یہ کئی دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیڑا پسند کریں گے. اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس عورت نے بھاگ دوڑ کی، اس عورت نے پیسے لگائے مین آف گاڈ کے، کمرہ بنوایا. اور پھر کیا کیا؟ کمرہ بنوایا اور لکڑی والے کو جا کے آرڈر دیا کہ مجھے ایک بہترین قسم کا پلنگ چاہیے، بہترین کرسی چاہیے، بہترین ٹیبل چاہیے. مین آف گاڈ نے اسٹڈی کرنی ہے تو بیڈ اسٹڈی کے لیے نہیں ہوتا، بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے. خیر ہمارے پاکستان میں تو بیڈ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھانے کا ٹیبل بھی وہی ہے، سونے کے لیے جگہ بھی وہی ہے، اسٹڈی کی بھی جگہ وہی ہے، چگلیاں کرنے کی بھی جگہ. ایسا ہی کہہ رہا ہوں، بیٹھنے کی بھی جگہ وہی. اس نے کہا نہیں، جب سونا ہوگا تب مین آف گاڈ کہاں آئیں گے؟ بیڈ پر. اور جب کتاب مقدس پڑھنی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، تو پھر مین آف گاڈ کہاں چلے جائیں گے؟ ٹیبل اور کرسی پر. تو پھر اگر رات کے وقت مین آف گاڈ کو خدا کے ساتھ بات کرنی ہے اور کچھ پڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک شمعدان بھی چاہیے. خرچہ، آنر. کیا؟ آنر. آگے کیا لکھا ہے؟ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرے گا. سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا. کوٹری بھی بن گئی، میرا مطلب چیزاں بھی آ گئی ہوں گی.
تو پھر جب وہ آیا تو اس خاتون نے کہا ہوگا کہ مرد خدا آئے نا آپ کا کمرہ بھی ہم نے نا پاسٹرز کے لیے کمرہ بنایا ہے. اکثر جب ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں پر, میں جب جاتا ہوں تو اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کمرہ ہم نے اسپیشلی خدا کے خادموں کے لیے بنایا ہے کہ اگر وہ اس طرف آئیں تو یہاں رہ سکیں. میں نے بڑا ٹریول کیا تو میں نے کئی گھروں میں ایسا دیکھا کہ لوگوں نے کمرہ ہی مخصوص کیا ہوا ہے خدا کے خادموں کے لیے. اس نے بھی کئی خادموں کے لیے نہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو پروفیٹک کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں. میں بہت ساری چیزیں کھلے طور پر نہیں بول سکتا. اس نے الیشا کے لیے اسپیشلی کمرہ بنوایا. وہ پلنگ الیشا کا تھا, وہاں پہ کوئی اور سو نہیں سکتا تھا. وہ ٹیبل اور کرسی الیشا کی تھی, وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ روم الیشا یوز کرتا تھا اور اس کا شاگرد جہازی, دونوں وہاں پہ تھے. پلنگ ایک تھا, بندے مجھے پکا پتا ہے کہ پلنگ پر مین آف گاڈ سوتا ہوگا, تے تھلے وہ نال زمین تے جہاز. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں پروفیٹک کے اندر آنر بہت زیادہ تھا. شاگرد اپنے استاد کے بیڈ پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, اتنا آنر تھا کہ یہ بیڈ مرد خدا کا ہے, میں نہیں یہاں بیٹھ سکتا. میں اس کی چادر بدل سکتا ہوں, اس کو صاف کر سکتا ہوں, اس کو اوکے کر کے میں نے کہا بیٹھ نہیں سکتا. میں لیٹنا تو بہت دور کی بات. یہ آنر تھا. اس نے یہ ساری چیزیں کروا دی. پھر کلام میں لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر سے گیا کوٹھری میں جا کر وہیں سویا اور بعد میں آئی. پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شنیمی عورت کو بلا لے. اس نے کہا اس کو بلا, عورت کو. سویا ہوا اٹھا ہوگا, ادھر چرچ سویا لکھا وہ وہاں سے گزرا, وہاں سویا. جب صبح اٹھا ہوگا اس نے جہازی کو کہا اور تھوڑے دن سوتا ہے, 8 بج گئے ہیں, چرچ کا ٹائم ہے, 9 بجے چرچ جانا ہے, اٹھ جلدی کر. اس نے کہا جی استاد جی. اس نے کہا جا اس شنیمی عورت کو بلا کے لا اوپر, اس کو بلا کے لا. کیا کرنا ہے پھر بلا کر؟ اس نے اسے بلا لیا. اس نے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی. وہ آ کے کھڑی ہو گئی. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا, اس نے اس کے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی. آپ عورت دیکھ رہے ہیں, میری بات سنیں, عورت دیکھ رہے ہیں, عورت سامنے کھڑی ہے. الیشا ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر رہا, جہازی کو کہہ رہا تو ہے نا گل کر. انہیں اینا کچھ کیتا ہے بندے لئے تے بندہ ڈائریکٹ گل نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے تو اس کو بول, اور جب وہ جہازی کو بولتا ہوگا تو کیا عورت سنتی نہیں ہوگی؟ مگر عورت نے اس کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیا, یہ بھی آنر ہے. وہ سیکھ رہے ہو کچھ. اسے کہا اس سے پوچھ لے کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی, اس عورت سے پوچھ تو نے ہمارے لیے کیا کی, اس قدر فکریں کی, تو تیرے لیے کیا کیا جائے. تیرے لیے کیا کیا جائے. تو نے ہمیشہ ہمیں کھانے کھلائے بہترین, تو نے میرے لیے کمرہ بنایا, تو نے میرے لیے کرسی, میز, ٹیبل, ہر چیز, شمعدان, سب کچھ کیا. اب تجھے مجھ سے کیا چاہیے؟ اس نے کیا کہا, کیا تو چاہتی ہے, کیا تم چاہتی ہے کہ میں بادشاہ یا فوج کے سردار سے یا چیف آف آرمی سٹاف سے تیری سفارش کروں؟ میری بات سنیے, ایڈی پہنچ ایسی ہے, بادشاہ تک بھی نبی کی بات چیت تھی, اور چیف آرمی کا جو چیف تھا وہاں تک بھی اس کی بات چیت. عورت کو کہتا ہے اگر تو چاہتی ہے تو اگر تیرے بزنس میں کوئی معاملات ہیں کوئی ایسے, تو مجھے بتا, میں سفارش کر سکتا ہوں, میں اس سے بات چیت تیری کر سکتا ہوں. ہیلو چرچ,
بائبل یہاں پہ سفارش کو تھوڑا سپورٹ کر رہی ہے. آپ کے اگر کبھی مسئلے پھنس جائیں، سمجھ آ رہی ہے، تو آپ کسی سے بات چیت چلوا سکتے ہیں. رشوت نہیں، سفارش. صرف کال کروا سکتے ہیں کہ سر ایک کال کر دیں. یہی کہہ رہے ہیں. اگر تو چاہتی ہے، تو بزنس کرتی ہے، تو بزنس وومین ہے، کاروباری عورت ہے، دولت مند ہے. اگر کوئی FBI کے معاملات ہیں، کوئی ایجنسیوں کے پرابلم ہے، تو مجھے بتا، میں بادشاہ سے بھی بات کر سکتا ہوں اور فوج کے سردار سے بھی تیری بات چیت کر سکتا ہوں، تو مسئلہ نہیں ہوگا. آگے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں. نا یہ بادشاہ بھی میرا ہے اور اتنے تک ساری میری اسلام دو ہے، مسئلہ کوئی نہیں. نو مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں. یہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. پیسہ ہے بادشاہ بھی اسلام کرتا ہے، پیسہ ہے بوٹ بھی، سمجھ گئے؟ تو مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں، پرابلم نہیں ہے. پھر اس نے اس سے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا، نوکر نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں. اس کا مطلب عورت نے اس کو بتایا ہوگا. وہ اس کو بتا رہی ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے. وہ اس کو بتا رہا ہے، وہ ایسے این جی چاہتے ہیں، این جی چاہتے ہیں کہ این چاہتے ہیں. اس نے اس کو کہا کہ جہازی اپنے استاد کو بتا، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی فرزند نہیں ہے. ایک علیشا نے بھی سنیا. علیشا کہہ رہے ہیں، ہم کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں واقعی اس کے کوئی فرزند. اس نے کہا اچھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آگے 15 آئے. اور تب اس نے کہا اسے بلا لے. کہتا اس کو بلا لے. اور جب اس نے اسے بلایا، کہتا میں اس کو آگے لے کر آ. وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی. ہاں. تب اس نے کہا، کیا کہا؟ موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. تیری گود میں بیٹا ہوگا. کب ہوگا؟ دو باتیں بولی، موسم بہار میں اور وقت پورا ہونے پر. In the name of Jesus Christ. آؤ اپنے بہار کے موسم کے لیے خدا کی شکر گزار. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی طرف اور اپنے وقت میں بہار کو مانگیے. اس دنیا میں موسم بدل سکتے ہیں، مگر اگر خدا چاہے، کلام ختم نہیں ہوا، اگر خدا چاہے تو آپ کا موسم بہار میں رہ سکتا ہے. آپ ہلکی آواز میں غیر زبان میں دعا کر سکتے ہیں. آپ ہلکی آواز میں اپنی کسی بھی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے موسم بہار کو مانگیے. اگر آپ کسی ڈرائی سیزن میں وقت گزار رہے ہیں، تو آج پروفیٹکلی دعا کیجیے کہ میری زندگی کا ڈرائی سیزن، میری زندگی کی خشک سالی ختم ہوتی ہے اور میری زندگی میں بہار آتی ہے. مگر اس کے لیے آپ کو آنر کی طرف جانا پڑے گا. اپنے خدا کو آنر کرنا پڑے گا. اپنے خدا کو آنر دینا پڑے گا. آپ اس چند دعا نہیں کر رہے، مرضی آپ نے. اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو بعد میں میری دعا سے بھی آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ اس دعا کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ پروفیٹکلی خدا بول کیا گیا ہے. آج ایمان کی کمی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں آج، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کلام پر کہ آپ کا یہ ڈرائی سیزن جو ہے یہ موسم بہار میں بدل جائے گا.
یہ موسم بہار میں بدل جائے گا اور آپ کے منہ میں یہ گواہی ہوگی کہ میری زندگی کے ڈرائی سیزن کا وقت پورا ہو چکا ہے اور میری زندگی کے موسم بہار کا وقت آ چکا ہے. موسم بہار کا وقت آ چکا ہے. نہ جانے آپ کے گھر والوں نے آپ کو دکھ دیا ہو, نہ جانے آپ کے دوستوں نے آپ کو دکھ دیا ہے, نہ جانے اس شخص نے آپ کو دکھ دیا ہے جس پر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے, نہ جانے آپ کے پڑوسی نے آپ کو دکھ دیا ہے, نہ جانے آپ کے کولیگ نے آپ کو دکھ دیا ہے, نہ جانے آپ کے باس نے آپ کو دکھ دیا ہے. میں نہیں جانتا وہ کون ہے جس نے آپ کی لائف میں ڈرائی سیزن کو مانگا اور ٹھہرا دیا ہے, مگر آج مرد خدا تیرے سامنے کھڑا ہو کر خدا کی حضوری میں یسوع کے نام میں تیرے ڈرائی سیزن کو تیری زندگی سے جانے کا حکم دیتا ہے اور تیری زندگی میں موسم بہار کو بلاتا ہے. اے خداوند, میں تیرا خادم ہوتا ہوا یہاں ہر شخص کے لیے موسم بہار کو کال کرتا ہوں جو ایمان لاتا ہے کہ مرد خدا جو کہتا ہے یسوع کے نام میں پورا ہوتا ہے, مرد خدا جو کہتا ہے یسوع کے نام میں پورا ہوتا ہے, مرد خدا جو کہتا ہے یسوع کے نام میں پورا ہوتا ہے. اگر اس دن الیشا بغیر یسوع کے نام کے یہ سب کچھ کر گیا تو آج میرا یہ پاسٹر یسوع کے نام میں جو کہے گا میری زندگی میں ہوتا ہے. اگر آپ اپنی لائف سے ڈرائی سیزن کو ختم کر کے موسم بہار چاہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا, جسے یہ چاہیے یا کا یا پروشا تالا رسا, جسے یہ چاہیے ایلا یا کروپون تھا پریا سکندالا رسا اے پروشن دے لے سکندے. کہتا اس کو بلا لے اور وہ آئی اور مرد خدا کے سامنے کھڑی ہو گئی. آپ میں سے جو کوئی چاہتا ہے میرے پاس آ جائے. پرشکا یا رامان دھولو رسو. اس عورت نے نہیں مانگا مگر میں آپ کو کہتا ہوں مانگے اپنے لیے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگے. میری بات سنیے, آگے کھولیے. آپ نے آج تک جتنی دعائیں کی ہیں ان میں سے کئی سنی گئی, کئی قبول ہوئی اور کئی نہیں ہوئی. میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں یقین جانیے آج میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, روح القدس نے سڈن مجھ سے بات کی ہے کہ میں آج بہتوں کا ڈرائی سیزن ختم کرنے جا رہا ہوں. ان کی لائف جو خشک ہوئی ہے, فائنینشلی خشک, فزیکلی, اسپرچولی, مینٹلی, فیملی وائز بہت سارے ہرڈلز, بہت سارے پرابلم, بہت سارے ایشوز, آج خدا کا بیٹا یہاں پر موجود ہے, آج خدا کا برا یہاں پر موجود ہے. میری بات سنیں, ڈرائی لینڈ جو ہوتی ہے نا, خشک زمین, اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اسے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مگر آپ کا جو ڈرائی لینڈ ہے نا, اس پر بلڈ آف جیزس آ رہا ہے. بلیو کیجیے, آپ کے منہ میں چند دن بعد ہی گواہیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے منہ میں چند دنوں میں ہی گواہیاں آنا شروع ہو جائیں گی. بلیو می. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ سنیے. تواریخ کی کتاب کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا یقین کرو تو تم قائم ہوگے. کیا لکھا ہے؟ دوسری تواریخ 20واں باب 20ویں آیت, یاد رہے گا. دوسری تواریخ آسان کر دیتا ہوں. دوسری تواریخ 20:20. کیا؟ دوسری تواریخ وہاں پہ لکھا ہے خداوند کا یقین کرو تو تم قائم کیے جاؤ گے. لیکن آگے بڑھا کیا لکھا ہے؟ اور اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کو اپنی لائف میں خدا پر اور خدا کے نبی پر یقین کرنا پڑتا ہے. دینا کس نے ہے؟ بولیے, دینا کس نے ہے؟ مگر یقین کس کا کرنا ہے؟ خدا کا اور خدا کے یعنی خدا کا اور مین آف گاڈ کا. آمین. آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں مجھ پہ؟ خدا
خدا پہ یقین ہے؟ خدا کے بندہ پر یقین ہے؟ مجھے روح القدس نے جو کہا ہے میں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کا ٹرائل لینڈ ایک موسم بہار میں شفٹ ہونے جا رہا ہے. موسم بہار میں شفٹ ہونے جا رہا ہے. موسم بہار میں شفٹ ہونے جا رہا ہے. اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں. اگر آپ جہاں کہیں بھی ہیں, آپ آن لائن جو میرے ساتھ جڑے ہیں, آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں اور جس کسی کنڈیشن میں ہیں, اگر آپ کا بھی ایمان ہے خدا پر اور خدا کے بندہ پر, تو بائبل مقدس کے مطابق میں آج ان سب کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پروفیسائی کرتا ہوں. ڈرائی سیزن جاتا ہے اور موسم بہار آتا ہے. تیرے بیٹا نہیں ہے, تیری اولاد نہیں ہے, موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر یہ سب کچھ تیرے پاس ہوگا. تیرے پاس معجزہ نہیں, تیرے پاس شفا نہیں, تیرے پاس معجزہ نہیں, تیرے پاس شفا نہیں. موسم بہار آ چکا ہے. بیٹا سپرائن پر اسے کہا جا, موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. And he never prayed. He just prophesied. الیشا نے دعا نہیں کی, الیشا نے صرف اس پر نبوت کی. ہمیشہ آپ دعا کروانے کے چکر میں رہتے ہیں اور اس نے ہاتھ بھی نہیں رکھا اس پر. آپ اس چکر میں رہتے ہیں کہ مین آف گاڈ اس پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دروازے پر کھڑی ہے اور مین آف گاڈ مجھے لگتا ہے بیڈ پر لیٹا ہوگا. ادھر دیکھیے, بات سن. موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر میری گود میں, اب وہ کھڑی ہے کہ ابھی شاید مرد خدا دعا کریں گے, مین آف گاڈ دعا کریں گے, مجھے بلائیں گے آگے کی طرف, ان کا ہاتھ رکھیں گے مجھ پہ. نو, ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا 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 آپ کے ماننا ہے ایسا he never prayed. آمین. he never prayed. اس نے دعا آپ کے پاس اس نے دعا نہیں کی, اس نے ہاتھ نہیں رکھا. نکل آؤ ان چیزوں سے باہر. پلیز میچور ہو جائیں. آپ کے منہ میں یہ جملہ ہونا چاہیے کہ اگر مرد خدا نے کہہ دیا ہے تو میرے لیے ہو چکا ہے. میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے. آمین. سنیے اسے کیا لینے دینے کا, موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں, تیری گود میں, تیری گود میں. اور 17 آیت میں کیا لکھا ہے, اونچی بات میں پڑھو. سو وہ عورت حاملہ ہوئی, سو وہ عورت موسم بہار میں کیا ہوئی, حاملہ ہوئی, حاملہ ہوئی. اور آگے بڑی خاص بات, اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا, اور جیسا الیشا نے اسے کہا تھا, جیسا الیشا نے اسے کہا تھا, خدا نے نہیں, جیسا الیشا نے اسے کہا تھا, جیسا مرد خدا نے اسے, کہا تھا, جیسے نبی نے اسے, جیسے پروفٹ نے اسے, جیسے مین آف گاڈ نے اسے, جیسے لیٹے لیٹے کہا تھا. بس کہہ دیا. And she was pregnant. Hallelujah. اس نے صرف کہا, نہ دعا کی, نہ ہاتھ رکھا. اس نے دور سے ہی اس عورت کو کہہ دیا اور وقت پورا ہوا اور وہ حاملہ ہوئی. اور کیا لکھا ہے, حاملہ ہوئی, حاملہ ہوئی. اور جیسا الیشا نے اسے کہا تھا موسم بہار میں. اپنا ہاتھ اونچا کریں, کہیے میرے لیے خدا کا خادم بولے. کہیے کہیے کہیے, بولیے میرے لیے مرد خدا کہہ ہی دے.
پیدا ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا، اس کے بیٹا سنیے، اس نے روٹی کھلائی تھی، بس اس نے اپنے کورننٹ میں نا مین آف گاڈ کو دے لیا. اس نے اپنے خون پسینے میں مین آف گاڈ کو شامل کر دیا، اور اس کا خون اور پسینہ اتنا بلیس تھا کہ مین آف گاڈ ہر دفعہ وہاں آنے پر اس کے خون اور پسینے میں شریک ہو جاتا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع نے ایسے نہیں کہا تھا یہ لو میرا بدن جو تمہارے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے جب اس بدن کو چھیدا گیا تو لکھا اس کی پسلی میں نیزہ مارا، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اور فوراً اس کی پسلی میں سے پانی اور خون بہہ نکلا. پسینہ، پانی اور خون. یسوع نے، میری بات سنیے، میں نے آپ سے کہا فوڈ از اے کورننٹ. آپ کسی بھی شخص کو اپنی کمائی سے کھلا کر اپنے کورننٹ میں شریک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یسوع نے بھی اپنا بدن توڑا اور کہا یہ لو کھاؤ، جس میں سے خون بھی بہ رہا ہے اور پانی بھی بہ رہا ہے. پسینہ آپ کا پانی باہر آتا ہے نا، وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب آپ کا بہت زیادہ پسینہ نکلے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا پینا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ وہ مقدار جو ختم ہوئی آپ کی باڈی میں سے پانی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یسوع کے باڈی میں سے کیا کیا نکلا؟ جب نیزہ مارا تو کیا کیا نکلا؟ پانی. اور یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے. اور اسی پانی اور خون کی روٹی میں یسوع نے مجھے اور آپ کو شریک کیا. Now listen, اگر عورت کے کورننٹ میں شریک ہو کر عورت یہ سب کچھ لے سکتی ہے تو میں اور آپ یسوع کے کورننٹ میں شریک ہو کر کیا کچھ نہیں لے سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں لے سکتے ہیں؟ اگر عورت کی روٹی یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو یسوع کی روٹی کیا کچھ نہیں کر سکتی. اور آج آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میں اور آپ یسوع کی روٹی میں اور اس کے خون میں شریک ہونے والے ہیں. آج ہمارے سامنے یسوع کی روٹی بھی ہے اور یسوع کا، بولیے میرے لیے موسم بہار ہے، میرے لیے موسم بہار ہے، میرے لیے ڈرائی سیزن ختم ہوا لیکن میرے لیے موسم بہار ہے، بہار ہے. اناؤنس کیجئے، اونچی بات، فضاؤں کو بتائیے، موسموں کو بتائیے، اپنے ڈرائی سیزن کو بتائیے، اپنے دشمنوں کو بتائیے. سنیے، اس کے لیے موسم بہار اس لیے تھا کہ بہار کے موسم کو لانے والا اس کے کمرے میں موجود تھا. الیشا وہاں، الیشا وہاں، الیشا وہاں، الیشا وہاں، مگر آج اس کمرے میں الیشا سے بڑا کوئی اترا ہوا ہے. اس دن الیشا کسی شہر سے آیا تھا مگر آج جو یہاں اترا ہے وہ اوپر سے آیا ہے. اس دن الیشا وہاں تھا اور آج یسوع یہاں پہ ہے. اگر الیشا کے ہونے سے موسم بہار آ سکتی ہے تو یسوع کے آنے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کوئی بھی ہاتھ رکھنے کا انتظار نہ کرے، کوئی بھی دعا کا انتظار نہ کرے. اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لیجیے گا. چرچ کے بعد آپ بولے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. اس وقت ایمان سے لے لیجیے. ڈرائی سیزن از گوئنگ.
آج ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں موسم بہار آتا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. بولیے میں یہاں کھڑا تو نہیں تھکا، مگر اپنی زندگی سے تھک گیا ہوں، بہت ساری چیزوں میں تھک گیا ہوں، مگر آج خدا میری ٹانگوں میں ایک نئی قوت ڈالتا ہے کہ میں حالات کا مقابلہ کروں اور صرف فتح نہ پاؤں